بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاء اللہ قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حفظ قرآن کے حوالے سے یہ بات کہ حفظ قرآن جو کرتے ہیں ان کو کیا نیت کرنی چاہیے، یعنی بس حفظ قرآن کرتے ہیں ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو ان کو کون کون سی نیتیں کرنی چاہیے جن سے ان کو ثواب ملے، فائدہ ملے، اور کون سی نیت سے انہیں بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی سی نیتیں اس میں شامل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ثواب کی جگہ الٹا عذاب ملتا ہے اور وہ عتاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جو حفظ قرآن کر رہے ہیں یا جنہوں نے کر لیا ہے یا جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اور حفظ قرآن کے مختلف ہم نے طریقہ کار کس طرح جلد سے جلد آپ حفظ قرآن کر سکتے ہیں، اس کے وظائف الحمدللہ ہم نے اپنے اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ویڈیوز ہماری موجود ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حفظ قرآن کے حوالے سے جو ہم نیت آج آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیتیں کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حفظ قرآن کی جو نیت کرتے ہیں نا، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں حفظ قرآن کر رہا ہوں اس لیے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا تو میرے پاس پیسے آئیں گے۔ بعض کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے لوگ حافظ قرآن کہیں گے، قاری قرآن کہیں گے، بھائی کتنا اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے وہ حفظ قرآن کرتے ہیں۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ بھائی میں حفظ قرآن کر لوں تو اس سے میں پھر بچوں کو پڑھا کے پیسہ کماؤں گا، صرف یہ نیت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ جو اس طرح کی نیت کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لرز جائے، ڈر جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، اور قاری قرآن کو لایا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ قاری قرآن کہے گا مولا میں تو قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، میں تو قرآن پڑھنے والا تھا۔ اور اب فرمائے گا کہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، تو قاری قرآن تھا اس لیے تو نے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اچھا قاری بنا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہہ لے، لوگ تجھے حافظ قرآن کہے، لوگ تجھے اچھا قاری کہے، تو لوگوں نے تجھے کہہ لیا، اب جا جہنم کے اندر چلا جا۔ اسی طرح کا عالم کو لایا جائے گا، عالم کو بھی جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ تو عالم کہے گا میں تو علم نہیں حاصل کیا کرتا تھا، میں نے تو علم پڑھایا۔ کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا، اس لیے علم پڑھایا کہ تجھے عالم کہہ لیا جائے، اسے بھی جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اس طرح ایک سخی کو لایا جائے گا، سخی کے متعلق بھی اسی طرح جہنم کا حکم ہوگا۔ تو کہے گا میں نے تو سخاوت کی تھی، لوگوں میں مال تقسیم کیا تھا، میں تو غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ کہا جائے گا تو نے لوگوں کی واہ واہ جانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، یا تجھے جہنم کا حکم ہے، یعنی اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہی کہ نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے، بندہ کام تو اچھے کرتا ہے لیکن نیت میں فطور آنے کی وجہ سے وہ سب کا سب تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھی نیت، بزرگان فرماتے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے جنت ملے گی، اچھے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ اچھا عمل کرے لیکن اس کی نیت میں فطور ہو، اس کی نیت اچھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ آپ اچھا کام کریں اور نیت بھی اپنی اچھی رکھنی چاہیے۔ آپ حفظ قرآن کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے بشارتیں دی گئی ہیں، آپ کے لیے خوشخبریاں آئی ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، لیکن اگر اس میں اچھی نیت نہیں ہوگی، صرف پیسہ کمانے کی، صرف واہ واہ چاہنے کی، قاری قرآن کہلوانے کی، حافظ قرآن کہلوانے کی، تراویح پڑھا کر اس میں پیسہ کمانے کی، تو اس طرح کی اگر آپ کی نیتیں ہوں گی تو پھر آپ کو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ پھر یہی ہوگا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو واہ واہ چاہنے کے لیے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے حفظ قرآن کیا ہے۔ تو آپ نے حفظ قرآن کرنے میں نیت کون سی کرنی ہے وہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے میں حفظ قرآن کر رہا ہوں، یہ نیت آپ نے کرنی ہے۔ دوسری آپ نے نیت کرنی ہے کہ قرآن پڑھ کر، اچھا قرآن پڑھ کر میں قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ قرآن کی تعلیم کو عام کریں لیکن آپ اپنے وقت کے پیسے لے رہے ہیں، لیکن اچھی نیت آپ نے کی کہ قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے وقت کے پڑھانے کے وقت کے پیسے لیتے ہیں تو وقت کے پیسے تو لینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بندہ پیسے نہیں لیتا، قرآن کا تو کوئی عوض ہی نہیں ہے، قرآن کا تو کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، رہتے وقت کے پیسے 1 گھنٹہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، 1 گھنٹے میں آپ کو پڑھائیں گے یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اچھی نیت رکھیں کہ میں علم دین حاصل پھیلاؤں گا لوگوں تک، قرآن کی تعلیمات میں پہنچاؤں گا لوگوں تک، اسی طریقے سے لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں قرآن حفظ کر رہا ہوں۔ اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں، اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے میں قرآن حفظ کر رہا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ اپنے گھر والوں میں سے 10 کی شفاعت کرنے والا ہو جاؤں، میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جو میں اپنے والدین کو کل بروز قیامت عزت کا تاج میری وجہ سے پہنایا جائے۔ تو ایسی اچھی نیتیں کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو دیکھیں پڑھائیں گے، پڑھانے کے آپ جو وقت کے پیسے لے رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس آنے ہی ہیں،
ٹھیک ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کو لوگ حافظ قرآن ویسے ہی کہیں گے، لیکن اچھی نیت کر لیں گے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی نیت کر لیں گے تو آپ کے یہ کام بھی بن جائیں گے اور اللہ اس کے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو نیت میں کبھی فطور لے کر نہیں آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔